ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پروگرام کو اب ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو جی ہلو جی ذاکر صاحب. جی کون سا بول رہے ہیں؟ سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں. میں نے شروع میں بھی فون کیا تھا آپ کو 2 اپیلوں کے حوالے سے. جی نہیں بالکل آپ بولیں. ڈسٹرب کی تو بات ہی نہیں ہے. ہم یہ پروگرام ہی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں کال کریں اور آپ کو جو پرابلم ہے ڈسکس کر مجھے سکیں. بس ایک بات اور پوچھنی تھی آپ سے کہ لاسٹ ٹائم جب 2012 میں اپیل کے لیے مجھے آئی تھی ڈیٹ, تو اس وقت میرے اور میرے بچوں کے سب کے سیپریٹ لیٹر آئے تھے کورٹ سے اور سب گئے تھے ہم. اس دفعہ صرف وہ میرے ہی نام پہ آیا ہے, تو صرف میں ہی جاؤں گا یا میری فیملی ممبر, میری وائف, میرے بچے بھی جائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ میرے بچے کو 9 ایئرز ہو گئے ہیں یہاں پہ اور دوسری بچی کو 6 سال ہو گئے ہیں. تو میں مطلب یہ کہ ان کے کون کون سے مطلب ایسی چیزیں ہیں جو مضبوط کیس کو کر سکتی ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں جہاں تک اچھا آپ کا وہی مسئلہ تھا, وہی بات تھی نا کہ اسائلم آپ نے اسائلم اپلائی کیا ہے, ابھی اسائلم کی ہیئرنگ ہے. جی 2009 سے میں ابھی نے کیا ہوا ہے. جی میں آپ کا تھا بعد جی میں بالکل ٹھیک اسائلم ہے, کا. میں سمجھ گیا ہوں. تو دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کہ آپ کا کیوں آیا, جب آپ مین اپلیکینٹ آپ ہیں, آپ کو خطرہ ہے, تو آپ جو ہے آپ ہی کو نے اپیل کی ہے, اس لیے آپ کے نام پہ آیا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی وائف کو بھی ایز اے وٹنس لے جا سکتی ہیں. اگر وہ آپ کے, مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی آپ کا اسائلم کا کلیم کیا ہے, اگر وہ آپ یا آپ کے وکیل سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کا جو کیس ہے اس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں اگر ان کی اسٹیٹمنٹ سے, تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کہ ایشوز کیا ہیں اور ڈیٹیلز کیا ہیں. کہ تو اس حوالے سے کہنا میرے لیے مشکل ہے. جہاں تک بچوں کا تعلق ہے, بچوں کو تو کوئی لے جانے کی خاص ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ ان کی ڈاکومنٹیشن وغیرہ سارا کچھ لگا سکتے ہیں کہ جی ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا, بچوں کی اسکول رپورٹ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ضرور آپ لگا سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں جب آپ نے سوال کیا تھا تو اس وقت بھی کہا تھا کہ ایک ایسپیکٹ تو جب اسائلم کا کلیم جب آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ خطرے کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جی آپ کا اسائلم کا کیس وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ آیا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, آیا کہ آپ کو اپنے ملک میں خطرہ ہے کہ نہیں. تو اس پہ وہ UN ریفیوجی کنونشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور پھر آرٹیکل 3 کے حوالے سے. لیکن دوسرا اسپیکٹ آرٹیکل 8 کا بھی ہوتا ہے کہ جی آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے, تو آپ کو آیا آرٹیکل 8 کی بیسس پہ یہاں پہ اسٹے دیا جائے کہ نہ دیا جائے. اور obviously آپ کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں, ان کو 8-9 سال ہو گئے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کورٹ کنسیڈر کرتی ہیں. تو جو آرٹیکل 8 کا جو اسپیکٹ ہے اس حوالے سے آپ اپنے بچوں کی ساری ڈیٹیلز جو ہے ان کو بتا سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ سارا ان کا ڈاکومنٹیشن لگا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو جی ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں؟ جی میں سیرا بول رہی ہوں کرنٹ سے. جی بولیے کیا ایکچولی سوال ہے؟ میرے ایک دو تین کوشچن آپ سے. جی میں 2013 میں اسپاؤسی سے پہ آئی تھی اور اس سال جون میں میرا جو ہے نا ایکسٹینشن ڈیو ہے. تو جو ہے نا میرا ہسبینڈ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ اور ورکنگ ٹیکس کریڈٹ لے رہے ہیں. وہ جو ہے نا ٹیکس کریڈٹ وہ ہم دونوں کے جوائنٹ نیم سے ہم نے کلیم کیا ہوا ہے. اور میرے ہسبینڈ کی سیلری تو 19,000 سم تھنگ ہے. بٹ یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا میرے ویزے کے نہیں اگر ایکسٹینشن کے وقت؟ اور میرا خالی وہ دوسرا آپ کو کوشچن یہ ہے, جی اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر میرا ویزا وہ ریفیوز کر دیتے ہیں یہی اس وجہ سے, ٹیکس کریڈٹ کی وجہ سے, تو کیا میرا بیبی بھی ہے یہاں پہ برٹش, تو کیا اس کی وجہ سے مجھے 10 ایئرس کے رول پہ جو ہے وہ مجھے مل سکتا ہے وہ ڈال ویزا؟ سکتے ہیں. جی دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق تھا, تو چونکہ آپ کے نہیں ہسبینڈ آپ پلیز آپ اس کا آنسر دیں, میں ٹی وی پہ سنتی ہوں. جی ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, تو جو آپ کے ہسبینڈ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ لے رہے ہیں, تو چونکہ وہ 18,600 کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر رہے ہیں آپ کے لیے, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا بھی ہے, تو جو آپ کا دوسرا سوال ہے نا کہ آپ کا بچہ بھی یہاں پہ برٹش ہے, تو آپ کو 10 ایئر روٹ میں ڈالا جا سکتا ہے کہ نہیں, تو اگر کوئی مسئلہ ہو بھی تو وہ 10 ایئرز روٹ میں آپ کو چانسز ہیں کہ دے دے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ آپ کا ہسبینڈ 18,600 کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں, ان کی انکم اتنی ہے, تو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے وہ ٹیکس کریڈٹ لے رہے ہیں, لیکن چونکہ ان کی انکم کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے جو کہ 18,600 ہے, تو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو. السلام علیکم ذاکر بھائی, رئیس بول رہا ہوں میں لندن سے. جی وعلیکم السلام. جی رئیس صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا کوشچن یہ ہے, میں برٹش ہوں اور میرے پاس 10 منتھس کی بیٹی ہے, اور میری وائف کے پاس 2.5 ایئر کا اسپاؤس ویزا ہے. جی وہ انڈین ہے. اسپاؤس ویزا مئی 2014 کو ملا تھا.
تو میرے کو اس کا اچھا پرابلم یہ ہے کہ اب میرے کو فزیکل ڈسیبلٹی ہو گئی ہے دسمبر 2015 میں. تو اس کے بعد جو یہ انکم ریکوائرمنٹ ہے 18,600 کی جو میں نے ویزا اپلائی کیا تھا اسپاؤس کا, یہ ایکسٹینشن میں ڈسیبلٹی کے بعد بھی مجھے یہ انکم ریکوائرمنٹ میٹ کرنی پڑے گی. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے ڈسیبلٹی کے, اگر آپ کو ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس مل رہا ہے, میں نے الاؤنس ابھی کلیم نہیں کیا ہے. جی کیونکہ اگر آپ کو ڈسیبلٹی اگر آپ وہ کلیم نہیں کرتے تو پھر تو آپ کو 18,600 کی ریکوائرمنٹ پوری آبویسلی کرنی پڑے گی. جب آپ ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس آپ کو مل رہا ہو تو ذرا تھوڑا سا فلیکسیبل ہو جاتے ہیں رولز بھی اس حوالے سے. اگر آپ کو ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس مل رہا ہے تو پھر وہ آپ کے دیکھتے ہیں کہ آپ کو اور کیا خرچے ہیں اور آپ کو اور کدھر سے انکم ہے, مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں یا کتنا آپ کو ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس ہے, وہ سارے کو وہ دیکھ کے پھر اس حساب سے ذرا تھوڑی سی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں ہوم آفس. لیکن اگر وہ آپ کو نہیں مل رہا تو پھر آپ کو وہ اسٹرکٹ جو ریکوائرمنٹ ہے 18,600 کی وہ پوری کرنی پڑے گی. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو 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 جی یس السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں لندن سے, جی اور میرے 2 سوال ہیں, اگر آپ کلیئر کر دیں پلیز. جی جی میں کوشش کروں گا کہ کلیئر کروں. آپ بولیے کیا سوال ہے آپ کے؟ میں ایکچولی لاسٹ ایئر برٹش پاسپورٹ ملا ہے مجھے, اور اب میں اپنی وائف کے لیے اپلائی کر رہا تھا برٹش پاسپورٹ آن دی بیسس آف 3 ایئر. تو جو انڈیفینیٹ پہ ہم نے انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ کو کوالیفائی کرنے کے لیے آئلٹس بینڈ 7 آیا تھا اس کا ایکڈیمک, وہ اس سے اس کو اپروو کیا تھا, تو وہ سیم جو ہے سرٹیفکیٹ میں لگا رہا ہوں نیشنلٹی کے لیے. جی جی کیا وہ صحیح ہے, چل جائے گا جو ادھر ریگولیشن چینج کی ہیں انگلش کے بارے میں, نیا آئلٹس اور اس کے بارے میں؟ دیکھیں جہاں تک انگلش کی تعلق ہے تو انڈیفینٹ کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے B1 کی ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی انگلش کی جو B1 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے ایکویلنٹ ہونا چاہیے. تو اگر آپ نے آئلٹس کیا ہوا ہے, آئلٹس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے اور آبویسلی آپ نے B1 کے ایکویلنٹ کیا ہوا تھا تو وہ میرے حساب سے چل جانا چاہیے. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو 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 ناظرین میں ایک مرتبہ پھر بولوں گا, جب آپ کال کرتے ہیں اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں. ہمارے پروگرام کا ختم ہونے میں اب تھوڑا سا وقت رہ گیا, اس لیے میں ایک مرتبہ پھر یہ بات ریپیٹ کروں گا, جب بھی آپ کال کرتے ہیں ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. کون سا بول رہے ہیں؟ جی ہیلو پوچھنی تھی آپ سے. ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے, بیچ میں کٹ گئی تھی. آپ مجھے اپنا سوال ریپیٹ ذرا کریں اگر آپ نے بولا تھا. سوال میرا صرف یہ ہے کہ میرے ایک انکل ہیں, انہوں نے, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بیچ میں پھر کٹ گئی تھی. آپ کے انکل ہیں کیا, وہ ان کو انہوں نے ویزا اپلائی کیا تھا ابھی لیو پہ, ٹھیک ہے, تو 3 مہینے پہلے. تو انہوں نے جو آبجیکشن لگائی ہے اس پہ کہ آپ نے جو آئلٹس کورس کیا ہے وہ آئلٹس کورس فیک ہے, وہ آپ کی جگہ کسی اور نے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو اسی آئلٹس کورس سے انہوں نے پہلے بھی ویزا لیا ہوا, جو ان کی جو پہلے ایکسٹینشن ہوئی تھی نا اسی ہی پیپر پہ ہوئی تھی, لیکن ابھی دوبارہ انہوں نے اس پیپر پہ آبجیکشن لگا کر تو بھیج دیا. اس کا کیا سولوشن ہے؟ دیکھیں ان کو اپیل کا رائٹ تو دیا ہوگا نا. اپیل کا رائٹ ملا, لیکن ایسا کیوں کیا کہ فرسٹ ٹائم ویزا دے دیا اور سیکنڈ کیونکہ ان کی نالج میں اب آیا ہوگا یا وہ اب سمجھ رہے ہوں گے کہ جو انہوں نے انگلش کا ٹیسٹ دیا تھا وہ کسی اور نے ان کی جگہ دی ہے. ان کو اب ہوم آفس کو اس سلسلے میں کوئی انفارمیشن یا ایویڈنس ملا ہوگا. تو جہاں تک اس کا سلوشن کا تعلق ہے, تو اگر آپ کے انکل نے خود سے کیا ہوا ہے, جینوئنلی کیا ہوا ہے, تو اس کو پھر اس حساب سے فائٹ کریں. اور فار ایگزامپل جہاں سے کیا تھا, جو بھی کیا تھا, وہاں سے بھی جا کے لیٹر وغیرہ لے سکتے ہیں اور کنفرم کر سکتے ہیں. تو اس کو آبویسلی اپیل کریں اور اگر انہوں نے خود سے کیا ہوا ہے. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو 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 جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں؟ جی میں عمران بول رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. جی عمران صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا. ہلو جی عمران صاحب آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, آپ بولیے کیا سوال ہے آپ کا. جی
بیسکلی میں 2011 میں آیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ ان انگلینڈ اینڈ 2012 میں نے شادی کر لی تھی ادھر. تو 2012 میں نے اپلائی کیا تھا ایز اے اسپاؤس. دین اسپاؤس وہ میرا اسپاؤس 2 ایئر کا لگ گیا تھا. دین آئی ڈڈنٹ پاس مائی لائف ان یو کے ٹیسٹ اینڈ دین میں نے جب لائف ان یو کے پاس نہیں ہوا تو مجھے ایکسٹینشن چاہیے تھی کیونکہ میرا بیج رینیو نہیں ہو رہا تھا. وہ میرا ویزا لے رہے تھے. تو تب میرے وکیل نے وہ پتہ نہیں کیسے وہ میرے ادھر میں نے اسے کہا کہ جسٹ لائف ان یو کے لیے میں نے جو ہے نا وہ اپلائی کرنا ہے. میں جو ہی لائف ان یو کے پاس کروں گا نا تو میں پھر اسٹے کے لیے اپلائی کر دوں گا. تو اس نے کہا مجھے ٹھیک ہے. اور اس نے ایسا کوئی پتہ نہیں کون سا پیپر بھیج دیا. تو وہ واپس آیا ہے 10 ایئر کا رول. وہ تو مجھے لگتا نہیں تھا پر پتہ نہیں وہ کیسے میرے پہ انہوں نے 10 ایئر کا رول لگا دیا. تو ابھی وہ میرا وکیل مجھے اس وقت اس نے بتایا تھا کہ میں ایئر 2014 میں تھا. اس وقت اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو ہی تم پاس ہو گئے نا لائف ان یو کے تم لائف انڈیفینیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے اپنے طور پہ لائف ان یو کے جب پاس کیا نا اپنے طور پہ ہی میں نے شفیلڈ کی اپوائنٹمنٹ بک کر لی. تو میں ادھر گیا. ادھر انہوں نے کہا آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ آپ کے اوپر تو 10 ایئر کا رول لگا ہوا ہے. آپ 10 ایئر سے پہلے اپلائی نہیں کر سکتے. ابھی وہ میرا وکیل میں پھر واپس آ کے وکیل کے پاس گیا تو وہ وکیل تو کہہ رہا تھا کہ نہیں میں کچھ کروں گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کچھ ہو سکتا ہے اور یا نہیں کیونکہ میرے ساتھ وکیل نے فراڈ کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے اگر آپ کو جولائی 2012 سے پہلے جو رول تھے اسپاؤس ویزا اس بیسس پہ جولائی 2005 یہ مارچ میں نے اپلائی کیا. اس بیسس پہ آپ کو اس بیسس پہ آپ کو اگر ویزا اسپاؤس ویزا ملا تھا آپ 2 سال پورا ہونے کے بعد انڈیفینٹ نہیں کر سکے تو آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر سکتے تھے کہ جی میں نے بھی اس وقت کیونکہ آپ پرانے رولز کے حساب سے. اور اس میں جنرلی اسپیکنگ جب آپ ایکسٹینشن آپ کو ملتی ہے تو جو ہی آپ لائف ان یو کے کر سکتے ہیں تو آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے مجھے پتہ نہیں ہے اب کہ آپ کے وکیل نے کون سی اپلیکیشن کی تھی کہ جس کی اس میں انہوں نے کیا مینشن کیا تھا. لائف ان یو کے کا مینشن کیا تھا کہ کچھ اور مینشن کیا تھا. جب تک یہ معلوم نہ ہو تو کچھ کہنا مشکل. آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ شیفیلڈ میں گئے تو انہوں نے کہا 10 ایئرس کی بیسس پہ آپ کو کر دیا ہوا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ذرا کسی وکیل کے پاس جا کے ذرا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کیونکہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں آپ کو اس وقت فون پہ یہ سارا کچھ بتا سکوں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہلو جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم وکیل صاحب. جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ اچھا میں شیخ بول رہا ہوں ایسٹ ہینڈ سے. جی شیخ صاحب بولیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا میرے چھوٹے سے 2 کوشچنس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ میرا لڑکا شادی کرنے والا ہے انڈیا میں نیکسٹ منتھ. تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ جو قاضی صاحب جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نا میرج سرٹیفکیٹ کیا ہوا سوری مجھے آپ کا بیٹا شادی کرنا چاہ رہا ہے انڈیا میں؟ جی تو یہ جو قاضی صاحب جو ہوتے ہیں وہ جو میرج سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کیا یہ چلے گی یا ہمیں وہ سرکاری میرج کرنی پڑے گی؟ جی دیکھیں جی وہاں پہ رجسٹر ہونی چاہیے آپ کی میرج. وہ کرنی پڑے گی یا یہ قاضی صاحب جو دیتے ہیں وہ چلے گی؟ ایک تو کوشچن یہ ہے جی. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میری سسٹر برٹش ہے وہ انڈیا میں رہتی ہے میرڈ اور ان کی میرڈ ٹو انڈین نیشنل. ایک ان کی لڑکی بھی ہے جو کہ تقریباً 16 سال کی ہے وہ بھی انڈیا میں رہتی ہے اپنی ممی کے ساتھ. یہ انڈین ہے لڑکی. اچھا تو کیا یہ میری سسٹر جو ہے اپنی بیٹی کو وہاں رہتے ہوئے برٹش نیشنلٹی دلوا سکتی ہے وہاں یا اس کو یہاں آنا پڑے گا پھر بلانا پڑے گا بیٹی کو؟ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ اس کی میری جو سسٹر ہے جو برٹش ہے اس کو نیشنلٹی ملی تھی میرے فادر کے تھرو اباؤٹ لانگ ٹائم 35 ایئرس اگو. اچھا یہ 2 کوشچنس ہیں. جی دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے کوشچن کا تعلق ہے نا تو جو آپ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب نکاح کرتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ کیا اگر وہ وہاں کے قانون کے مطابق یعنی کہ انڈین قانون کے مطابق وہاں پہ رجسٹر بھی ہو جاتا ہے نکاح تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے اگر وہاں کے قانون کے مطابق رجسٹر ہونا چاہیے. دوسرا جو آپ کا سوال تھا آپ کی جو سسٹر ہے ان کی بیٹی کے حوالے سے اب چونکہ آپ کی سسٹر کو آپ کے فادر کی بیسس پہ نیشنلٹی ملی تھی اور اگر ان کی جو آپ کی سسٹر کی بیٹی ہیں یعنی کہ آپ کی بھانجی
اگر انڈیا میں وہ پیدا ہوئی ہیں تو آپ کی سسٹر جو ہے وہ ان کو نیشنلٹی پاس آن نہیں کر سکتی اپنی بیٹی کو، کیونکہ ان کو اپنے فادر کی بیسس پہ ملا جس کو ہم کہتے ہیں نیشنلٹی بائی ڈسینٹ جو ہے ان کو اپنے فادر کی بیسس پہ ملا، تو وہ اپنی بیٹی کو پاس آن نہیں کرتی جو ہے وہ برٹش نیشنلٹی. تو اس کے لیے وہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کی سسٹر یہاں پہ آتی ہیں، اپنی بیٹی کو بھی یہاں پہ لاتی ہیں، وہ یہاں پہ پھر رہتی ہے اور یہاں پہ پھر رولز کے مطابق 5 سال بعد نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرے گی، ادروائز پاسبل نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ چاہیں تو ضرور کسی وکیل کے پاس جا کے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر لیں. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. جی السلام علیکم. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں گوریندر بول رہا ہوں جی لندن سے. جی گوریندر صاحب ذرا جلدی سے اپنا سوال بولیے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. جی اوکے سوری. اچھا جی مجھے اپنا کیس اپلائی کیا تھا اپنے بچوں کے اس کے اوپر بیسس کے اوپر، تو اس کا کوئی چانس ہے کہ میرا ویزا لگ سکتا ہے؟ آپ کے بچوں کی کیا ایج ہے؟ میری بچی ابھی 4 سال کی ہے، 5 ماہ اس کو شروع ہونے والا ہے اسی سال میں. اور آپ کو یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 5 سال ہو گیا ہمیں. تو آپ نے اپنے بچے کی بیسس پہ کیا کہ بچے کو یہاں پہ 4 سال ہو گئے؟ جی دیکھیں 4 سال والا کوئی قانون نہیں ہے، لیکن جب آپ کیس اپلائی کرتے ہیں ہیومن رائٹس کا تو اس میں ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ کو رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے یہاں پہ اسٹرانگ کنیکشنز ہیں، یہاں پہ آپ کو کون دوست رشتہ دار وغیرہ کتنے آپ کے یہاں پہ ہیں، آپ کے اپنے ملک میں کیا صورتحال ہے، وہ سارا کچھ آپ نے ان کو دیا ہوگا. تو اس حوالے سے پھر ہوم آفس فیصلہ کرتا ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ اگر آپ کے بچے کو یہاں پہ 4 سال ہو گئے تو اس بیسس پہ اسٹے نہیں دیتے. جیسے کہ میں نے کہا پوری صورتحال، پورا آپ کا کیس اور پوری آپ کی سچویشن دیکھتے ہیں. اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تو اس سے مزید میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا. بہتر ہے کسی وکیل کے پاس جا کے اس کو مشورہ کریں. بہت شکریہ ناظرین. جن لوگوں سے بات نہیں ہو سکی تو ان سے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی ٹائم پہ دوبارہ وینس ٹی وی پہ ملاقات ہوگی. اور اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.